السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، پاکستان تحریک انصاف 5 اگست میں جو خیبر پختونخوا کے اندر جلسہ کر رہی ہے اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تیاریاں بھی کر رہی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو میری آخری اطلاعات ابھی ضمیر بھائی کے ساتھ بھی میں ادھر ہی بیٹھ کے انٹرویو کر رہا تھا اور ان کو میں بتا رہا تھا کہ میری ایک ہفتہ پہلے جو تحریک انصاف کے ریلیونٹ جو شخصیات ہیں ان سے جو میری ملاقات ہوئی تھی، اس وقت تک میری انفارمیشن یہی ہے اس ملاقات کے بعد کہ 5 اگست کو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دے دیں گے۔ اچھا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ سہیل آفریدی جو کہتے تھے کہ وہ سہیل آفریدی جو یہ بات کہتے تھے کہ کال دینا، میں نے کال نہیں دینی، اختیار نہیں ہے میرے میرے پاس۔ پاس اختیار نہیں ہے، تو وہ سہیل آفریدی آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کال دے دینی چاہیے؟ اچھا، اس کی 2-3 ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ ڈسکریڈٹ وہ ہو رہے ہیں، کارکن ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مخالفت ان کی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس چیز کا دباؤ فیل کر رہے ہوں۔ دوسری جو بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو تحریک تحفظ پاکستان نے پس پردہ یہ کہا ہو کہ کال ہم نہیں دے رہے، ہم تمہاری سپورٹ میں آئیں گے، کال تم دو، یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ تیسرا ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی یہ سمجھتے ہوں کہ اب رسک لینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ دیکھیں، میں بالکل یہ بات نہیں سمجھتا، لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ جس دن مجھے یہ نظر آ گیا کہ سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہے، تو سب سے میں نے اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بات کی تھی جب کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا اور لوگ ہمیں گالیاں دیتے تھے۔ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس دن میں سمجھوں گا کہ سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہیں، سب سے پہلے بات کرنے والوں سے میں ہوں گا۔ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اب تک کال نہیں دے رہے تھے، اس کی 3-4 مجھے ممکنہ ریزنز نظر آتی ہیں۔ ایک ممکنہ ریزن یہ نظر آتی ہے کہ شاید وہ انگیجڈ ہوں، بات چیت کر رہے ہوں اور وہ سمجھتے ہوں کہ ایک سنسیئر کوشش کر کے دیکھ لینی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو تحریک انصاف کے کوئی اور لیڈرز انگیج تھے اور انگیجمنٹ کر رہے تھے، انہوں نے سہیل آفریدی کو کہا کہ پلیز سلو ڈاؤن۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، جو بڑی جینوئن ریزن ہے، کہ سہیل آفریدی کو نظر آ رہا ہو کہ وہ ٹائم نہیں تھا، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ ٹائم نہیں تھا کال دینے کا۔ نہیں، کہتے تھے جون کا مہینہ جو ہے وہ کال دینے کا ٹائم ہے، وجہ میں حکومت بتاتا پھنسی ہوں، ہوئی ہے۔ نہیں، وہ بجٹ کی حد تک تھا نا۔ یہ 4 مہینے، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ 4 مہینے وہ مہینے تھے جب جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے اتنی بات نہیں کی جتنی میں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے بات کی ہے۔ ایران امریکہ لڑائی اور جنگ کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے بہت زیادہ کلوز تھا اور پاکستان میں ٹاکس ہو رہی تھی، پاکستان ڈائریکٹ بھی انگیج تھا، انڈائریکٹ بھی انگیج تھا۔ ایسے میں اگر سہیل آفریدی کو کال دیتے یا تحریک انصاف کو کال دیتی، تو ایک تو سب سے پہلے کہا جاتا کہ ان کو پاکستان کی انٹرنیشنل جو سٹینڈنگ ہے، جو ہمیں بہت بتایا گیا کہ پوری دنیا جو ہے نا، وہ ایک نون لیگ کے وزیر نے کہا کہ دنیا کے کتنے لیڈرز ہیں جو شہباز شریف سے بات کرنا چاہتے ہیں، شہباز شریف کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم نہیں ہے۔ تو کہا یہ جاتا کہ یہ تحریک انصاف پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ دوسرا، اس ٹائم اگر یہ کال دیتے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کی جتنی قربت اور رابطے تھے، تو اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا اور اس کو جسٹیفائی بھی کیا جاتا کہ دیکھیں یار، پوری دنیا کی نظریں ان ٹاکس کے اوپر ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے لوگ جتنا مرضی اختلاف کریں، میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم نہیں تھا۔ جذباتی باتیں اپنی جگہ، وہ ٹائم نہیں تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں، میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے، جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد کچھ چیزیں چینج ہونے شروع ہو جائیں گی، اور تب بھی میں بار بار آپ کے انٹرویوز میں بھی کہتا رہا کہ مجھے بالکل نظر نہیں آتا یہ نظام عمران خان کو کیوں رہا کرے گا۔ ہمیں گراؤنڈ ریالٹی پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ دیکھیں، کیوں یہ نظام عمران خان کو رہا کرے گا، جب اس نظام کو پتا ہے کہ جس دن عمران خان باہر آئے تو وہ اس نظام کا آخری دن ہوگا، کیوں وہ عمران خان کو رہا کریں گے؟ دیکھیں، یہ وہی بات جو تاریخی ہے کہ قبر ایک ہے، مردے 2 ہیں، ایک نے دفن ہونا ہے۔ یہ نظام کبھی یہ بات تو طے ہے کہ فیصلے سڑکوں پر ہونے ہیں، لیکن اس میں جو سہیل آفریدی کا پوائنٹ آف ویو تھا، اس میں بھی لاجک تھی۔ جو سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں اس میں بھی لاجک ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 78 سال سے جو نظام قائم ہے اس کو کے پی سے 2-2.5 لاکھ لوگ نکل کے گرا دیں گے تو ممکن نہیں ہے، جب تک پورا پاکستان ایکٹیو نہ ہو۔ اور کم از کم انہوں نے تو 1 کروڑ لوگوں کا کہا ہے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ کو چھوڑ دیں، 20-25 لاکھ لوگ ایکٹیو ہو جائیں۔ لیکن وہیں پہ یہ بھی دیکھیں کہ اب یہ نظام جتنا پھنسا ہوا ہے، اے جے کے اندر، اس میں بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، جو بارڈر کی سچویشن ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، جو ریجنل سچویشن ہے، جو انٹرنیشنلی چیزیں کچھ نہ کچھ تو شروع ہوئی ہیں، تو ایسے میں 5-6 لاکھ لوگ بھی بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی سہیل آفریدی کال دیں گے،
5 अगस्त को अगर वो कॉल देते हैं लॉन्ग मार्च की, तो साथ मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो पावर है वो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, तहरीक इंसाफ का कारकुन है, तहरीक इंसाफ का हामी है, वो सब ये कहते हैं कि लाएमल दो, लाएमल दो, लाएमल दो। अच्छा, एक ज़ाहिर है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती है तो वो ये कहती है फाइनल कॉल। हमेशा वो हर कॉल को फाइनल कॉल कहते हैं, क्योंकि इसी तरह से होता है ना कि आप अगर कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, नैरेटिव तो यही बनाना आप जब एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप ये तो नहीं कह के जाते ना कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, देखेंगे हम कामयाब होते हैं या नहीं होते, अगर ना हुई तो कोई मसला नहीं, आगे फिर हम अगली बारी लड़ लेंगे, ऐसे नहीं कहते। अब हर बार लोगों को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करते हैं कि हम आखिरी कॉल है, इसी तरह ये कह के आप जाते हैं। अगर आप पहले ही कह देंगे कि 50-50 है तो फिर तो कोई नहीं निकलेगा आपके साथ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर पीटीआई हालत एहतजाज में 4 साल से है, रहेगी जब तक ये निज़ाम गिर नहीं जाता। अब वो इस कॉल पे गिर जाता है, अगली पे गिरता है, इस निज़ाम ने गिरना है, गिरना है, गिरना है, ये निज़ाम नहीं चल सकता। लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, मुखालफत उनकी हो रही है। एक तो ये वजह हो सकती है कि वो इस चीज़ का दबाव फील कर रहे हों। दूसरी जो बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि उनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने पस पर्दा ये कहा हो कि कॉल हम नहीं दे रहे, हम तुम्हारी सपोर्ट में आएंगे, कॉल तुम दो। ये हो सकती है। अच्छा, तीसरा मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि सोहेल आफरीदी ये समझते हूँ कि अब रिस्क लेने का टाइम आ गया है। देखें, मैं बिल्कुल ये बात नहीं समझता, लोग हम पे तनकीद करते हैं। जिस दिन मुझे ये नज़र आ गया कि सोहेल आफरीदी कंप्रोमाइज़ है, तो सबसे मैंने उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात की थी, जब कोई भी बात नहीं करता था और लोग हमें गालियाँ देते थे। सोहेल आफरीदी साहब के साथ भी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है। जिस दिन मैं समझूंगा कि सोहेल आफरीदी कंप्रोमाइज़ हैं, सबसे पहले बात करने वालों से मैं हूँगा। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि सोहेल आफरीदी कंप्रोमाइज़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो जो अब तक कॉल नहीं दे रहे थे, उसकी 3-4 मुझे मुमकिन रीज़न्स नज़र आती हैं। एक मुमकिन रीज़न ये नज़र आती है कि शायद वो इंगेज्ड हों, बातचीत कर रहे हो और वो समझते हो कि एक सिंसियर कोशिश करके देख लेनी चाहिए। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो तहरीक इंसाफ के कोई और लीडर्स इंगेज थे और इंगेजमेंट कर रहे थे, उन्होंने सोहेल आफरीदी को कहा कि प्लीज़ स्लो डाउन। दूसरी वजह ये हो सकती है, जो बड़ी जेन्युइन रीज़न है, कि सोहेल आफरीदी को नज़र आ रहा हो कि वो टाइम नहीं था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये टाइम नहीं था कॉल देने का। नहीं, कहते थे जून का महीना जो है वो कॉल देने का टाइम है। वजह मैं बताता हूँ, नहीं, वो बजट की हद तक था ना। ये चारों महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने वो महीने थे जब जेडी वैंस कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी से इतनी बात नहीं की जितनी मैंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से बात की है। ईरान अमेरिका लड़ाई और जंग की वजह से पाकिस्तान अमेरिका के बहुत ज़्यादा क्लोज था और पाकिस्तान में टॉक्स हो रही थी। पाकिस्तान डायरेक्ट भी इंगेज था, इनडायरेक्ट भी इंगेज था। ऐसे में अगर सोहेल आफरीदी को कॉल देते या तहरीक इंसाफ को कॉल देती, तो एक तो सबसे पहले कहा जाता कि इनको पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो स्टैंडिंग है, जो हमें बहुत बताया गया कि पूरी दुनिया जो है ना, वो एक नून लीग के वजीर ने कहा कि दुनिया के कितने लीडर्स हैं जो शहबाज शरीफ से बात करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ के पास टाइम ही नहीं है। तो कहा यह जाता कि ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। दूसरा, उस टाइम अगर ये कॉल देते तो सबसे बड़ा मसला ये होना था कि अमेरिका और पाकिस्तान की जितनी कुर्बत और राब्ते थे, तो इतना बड़ा सानिया हो जाता और उसको जस्टिफाई भी किया जाता कि देखें यार, पूरी दुनिया की नजरें इन टॉक्स के ऊपर हैं और ये क्या कर रहे हैं। इससे लोग जितना मर्जी इख्तिलाफ करें, मेरा ख्याल है कि वो टाइम नहीं था। जज्बाती बातें अपनी जगह, वो टाइम नहीं था। अब मैं समझता हूँ, मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ कि अब ये बात वाज़ेह हो गई है, जो हमें बताया जाता था कि बजट पास होने के बाद कुछ चीज़ें चेंज होने शुरू हो जाएंगी। और तब भी मैं बार बार आपके इंटरव्यूज में भी कहता रहा कि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता ये निज़ाम इमरान खान को क्यों रिहा करेगा। हमें ग्राउंड रियलिटी पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। देखें, क्यों ये निज़ाम इमरान खान को रिहा करेगा, जब इस निज़ाम को पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आए तो वो इस निज़ाम का आखिरी दिन होगा। क्यों वो इमरान खान को रिहा करेंगे। देखें, ये वही बात जो तारीखी है कि कब्र एक है, मुर्दे दो हैं, एक ने दफन होना है। ये निज़ाम कभी ये बात तो तय है कि फैसला सड़कों पर होने हैं, लेकिन उसमें जो सोहेल आफरीदी का पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें भी लॉजिक थी, जो सलमान राजा साहब कहते हैं उसमें भी लॉजिक है कि अगर आप ये समझते हैं कि 78 साल से जो निज़ाम कायम है उसको केपी से 2-2.5 लाख लोग निकल के गिरा देंगे, तो मुमकिन नहीं है जब तक पूरा पाकिस्तान एक्टिव ना हो। और कम से कम उन्होंने तो 1 करोड़ लोगों का कहा है। मैं कहता हूँ 1 करोड़ को छोड़ दें, 20-25 लाख लोग एक्टिव हो जाएं। लेकिन वहीं पे ये भी देखें कि अब ये निज़ाम जितना फंसा हुआ है, एजेके के अंदर, इसमें बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, जो बॉर्डर की सिचुएशन है, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो रीजनल सिचुएशन है, जो इंटरनेशनली चीज़ें कुछ ना कुछ तो शुरू हुई हैं, तो ऐसे में 5-6 लाख लोग भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही सोहेल आफरीदी कॉल देंगे,
5 اگست کو اگر وہ کال دیتے ہیں لانگ مارچ کی، تو ساتھ مومنٹم بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ تحریک انصاف کی جو پاور ہے وہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، تحریک انصاف کا کارکن ہے، تحریک انصاف کا حامی ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ لائے عمل دو، لائے عمل دو، لائے عمل دو۔ اچھا، ایک ظاہر ہے جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اناؤنس کرتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے فائنل کال، ہمیشہ وہ ہر کال کو فائنل کال کہتے ہیں، کیونکہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کوئی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، نیریٹو تو یہی بنانا آپ جب ایک لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہہ کے جاتے نا کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھیں گے ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر نہ ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، آگے پھر ہم اگلی باری لڑ لیں گے، ایسے نہیں کہتے۔ اب ہر بار لوگوں کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم آخری کال ہے، اسی طرح یہ کہہ کے آپ جاتے ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی کہہ دیں گے کہ 50-50 ہے تو پھر تو کوئی نہیں نکلے گا آپ کے ساتھ۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اگر پی ٹی آئی حالت احتجاج میں 4 سال سے ہے، رہے گی جب تک یہ نظام گر نہیں جاتا، اب وہ اس کال پہ گر جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ ڈسکریڈٹ وہ ہو رہے ہیں، کارکن ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مخالفت ان کی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس چیز کا دباؤ فیل کر رہے ہوں۔ دوسری جو بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو تحریک تحفظ پاکستان نے پس پردہ یہ کہا ہو کہ کال ہم نہیں دے رہے، ہم تمہاری سپورٹ میں آئیں گے، کال تم دو، یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، تیسرا ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی یہ سمجھتے ہوں کہ اب رسک لینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ دیکھیں، میں بالکل یہ بات نہیں سمجھتا، لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ جس دن مجھے یہ نظر آ گیا کہ سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہے، تو سب سے میں نے اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بات کی تھی جب کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا اور لوگ ہمیں گالیاں دیتے تھے۔ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن میں سمجھوں گا کہ سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہیں، سب سے پہلے بات کرنے والوں سے میں ہوں گا۔ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اب تک کال نہیں دے رہے تھے، اس کی 3-4 مجھے ممکنہ ریزنز نظر آتی ہیں۔ ایک ممکنہ ریزن یہ نظر آتی ہے کہ شاید وہ انگیجڈ ہوں، بات چیت کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہوں کہ ایک سنسیئر کوشش کر کے دیکھ لینی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو تحریک انصاف کے کوئی اور لیڈرز انگیج تھے اور انگیجمنٹ کر رہے تھے، انہوں نے سہیل آفریدی کو کہا کہ پلیز سلو ڈاؤن۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جو بڑی جینوئن ریزن ہے کہ سہیل آفریدی کو نظر آ رہا ہو کہ وہ ٹائم نہیں تھا، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون یہ ٹائم نہیں تھا کال دینے کا۔ نہیں کہتے تھے جون کا مہینہ جو ہے وہ کال دینے کا ٹائم ہے، وجہ میں بتاتا ہوں، وجہ نہیں وہ بجٹ کی حد تک تھا نا۔ یہ چاروں مہینے مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ 4 مہینے وہ مہینے تھے جب جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے اتنی بات نہیں کی جتنی میں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے بات کی ہے۔ ایران امریکہ لڑائی اور جنگ کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے بہت زیادہ کلوز تھا اور پاکستان میں ٹاکس ہو رہی تھی، پاکستان ڈائریکٹ بھی انگیج تھا، انڈائریکٹ بھی انگیج تھا۔ ایسے میں اگر سہیل آفریدی کو کال دیتے یا تحریک انصاف کو کال دیتی تو ایک تو سب سے پہلے کہا جاتا کہ ان کو پاکستان کی انٹرنیشنل جو سٹینڈنگ ہے، جو ہمیں بہت بتایا گیا کہ پوری دنیا جو ہے نا، وہ ایک نون لیگ کے وزیر نے کہا کہ دنیا کے کتنے لیڈرز ہیں جو شہباز شریف سے بات کرنا چاہتے ہیں، شہباز شریف کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو کہا یہ جاتا کہ یہ تحریک انصاف پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ دوسرا، اس ٹائم اگر یہ کال دیتے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کی جتنی قربت اور رابطے تھے تو اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا اور اس کو جسٹیفائی بھی کیا جاتا کہ دیکھیں یار، پوری دنیا کی نظریں ان ٹاکس کے اوپر ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لوگ جتنا مرضی اختلاف کریں، میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم نہیں تھا، جذباتی باتیں اپنی جگہ، وہ ٹائم نہیں تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں، میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد کچھ چیزیں چینج ہونے شروع ہو جائیں گی، اور تب بھی میں بار بار آپ کے انٹرویوز میں بھی کہتا رہا کہ مجھے بالکل نظر نہیں آتا یہ نظام عمران خان کو کیوں رہا کرے گا۔ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دیکھیں کیوں یہ نظام عمران خان کو رہا کرے گا، جب اس نظام کو پتا ہے کہ جس دن عمران خان باہر آئے تو وہ اس نظام کا آخری دن ہوگا، کیوں وہ عمران خان کو رہا کریں گے؟ دیکھیں یہ وہی بات جو تاریخی ہے کہ قبر ایک ہے، مردے 2 ہیں، ایک نے دفن ہونا ہے۔ یہ نظام کبھی یہ بات تو طے ہے کہ فیصلہ سڑکوں پر ہونے ہیں، لیکن اس میں جو سہیل آفریدی کا پوائنٹ آف ویو تھا اس میں بھی لاجک تھی، جو سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں اس میں بھی لاجک ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 78 سال سے جو نظام قائم ہے اس کو کے پی سے 2-2.5 لاکھ لوگ نکل کے گرا دیں گے تو ممکن نہیں ہے، جب تک پورا پاکستان ایکٹیو نہ ہو، اور کم از کم انہوں نے تو 1 کروڑ لوگوں کا کہا ہے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ کو چھوڑ دیں، 20-25 لاکھ لوگ ایکٹیو ہو جائیں۔ لیکن وہیں پہ یہ بھی دیکھیں کہ اب یہ نظام جتنا پھنسا ہوا ہے اے جے کے اندر، اس میں بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، جو بارڈر کی سچویشن ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، جو ریجنل سچویشن ہے، جو انٹرنیشنلی چیزیں کچھ نہ کچھ تو شروع ہوئی ہیں، تو ایسے میں 5-6 لاکھ لوگ بھی بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی سہیل آفریدی کال دیں گے
5 अगस्त को अगर वो कॉल देते हैं हम्म। लॉन्ग मार्च की, तो साथ मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो पावर है वो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, तहरीक इंसाफ का कारकुन है, तहरीक इंसाफ का हामी है, वो सब ये कहते हैं कि लाएमल दो, लाएमल दो, लाएमल दो। अच्छा, एक ज़ाहिर है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती है तो वो ये कहती है फाइनल कॉल। हाँ। हमेशा वो हर कॉल को फाइनल कॉल कहते हैं, क्योंकि इसी तरह से होता है ना कि आप अगर कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, नैरेटिव तो यही बनाना आप होता है। जब एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप ये तो नहीं कह के जाते ना कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, देखेंगे हम कामयाब होते हैं या नहीं होते, अगर ना हुई तो कोई मसला नहीं, आगे फिर हम अगली बारी लड़ अगली- लेंगे। ऐसे नहीं कहते। अब हर बार लोगों को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करते हैं कि हम आखिरी कॉल है, इसी तरह ये कह के आप जाते हैं। अगर आप पहले ही कह देंगे कि 50-50 है तो फिर तो कोई नहीं निकलेगा आपके साथ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर पीटीआई हालत एहतजाज में 4 साल से है, रहेगी जब तक ये निज़ाम गिर नहीं जाता। अब वो इस कॉल पे गिर जाता है, अगली पे गिरता है, इस निज़ाम